ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ زینت محفل، خاص طور پر ابھی تو محفل جم رہی ہے، انشاءاللہ تعالی 10 سے 15 منٹ میں محفل مکمل طور پہ جم جائے گی، اور حسب نظام العمل محفل کا ایک حصہ تکمیل کو پہنچ چکا ہے، ختم قرآن، دعوت تناول طعام۔ اب اس کے بعد دوسرا اور آخری حصہ محفل سما کا ہے۔ انشاءاللہ 15 منٹ کے بعد باضابطہ طور پہ محفل سما کا آغاز ہوگا، اور آج کی یہ محفل بڑی ہی اہمیت والی اور خصوصیت والی ہے، اس لیے کہ اس محفل میں بڑے بڑے بزرگ نامور مشائخ حضرات موجود ہیں، اور محفل مولا کائنات کی ہے، تو اولاد مولا کائنات بھی اس محفل میں موجود ہیں۔ خاص طور پہ اولاد سرکار سیدنا امام جعفر صادق نگران محفل حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری صاحب قبلہ زینت محفل ہیں، تو دوسری طرف اولاد سیدنا سرکار امام زید علیہ السلام پیر طریقت رہبر شریعت حضور سید کلیم اللہ حسینی صاحب قبلہ سجاد نشین بارگاہ جلالیہ گوگی شریف ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو پھر دوسری جانب تلنگانہ کی مشہور و معروف بارگاہ خطب الاقطاب سرکار سیدنا فخر اللہ شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ کے برادر سجاد نشین حضرت سید معصوم معین الدین قادری صاحب قبلہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو پھر محبوب نگر ضلع کے سلسلے چشتیہ کے امیر کارواں کے طور پر جن کا شمار ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت ابوالعرفان حضرت شاہ محمد سلطان الدین چشتی صاحب قبلہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو پھر کوتو کوٹا کی سرزمین کی مشہور و معروف شخصیت، بلکہ شہرت کے تعلق سے کہوں تو کشمیر سے کنیا کماری تک ان کی زبان سے فیض قاسمی بولتا ہے۔ بلکہ ایک جملہ بڑا اچھا یاد آتا ہے کہ جب کبھی بھی گدی محل میں اگر آدھا گھنٹہ حضور خطیب دکن سے بات ہوتی تو سرکار کم سے کم 10 بار میرا عابد حسین کہہ کے یاد کرتے تھے۔ ایسی محبت پیر کی تھی، اسی لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خسروِ بارگاہ کاظمی حضرت مولانا شاہ محمد عابد حسین صاحب قبلہ مدد اللہ علی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو دوسری طرف کوتو کوٹے کی سرزمین کی ایک عظیم بارگاہ حضرت سرکار سید واحد علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کے سجاد نشین حضرت سید واحد علی قادری صاحب وحید صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ تو پھر محبوب نگر ضلع کی ایک نامور شخصیت جو دیہاتوں میں اور اضلاع جات میں میلاد النبی اور جلسہ سیدنا امام حسین کی انعقاد سے یاد کیے جاتے ہیں، میری مراد جناب عزیز مادوم صاحب قبلہ سے ہے کہ آج میں خاص طور پہ مادوم صاحب کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غدیر کے صدقے میں مادوم صاحب کو صحت دے اور سلامتی کے ساتھ رکھے، چونکہ دیہاتوں میں بہت بڑی خدمت مادوم صاحب کی ہے جن سے عوام ناواقف ہیں۔ تو رہا آج کا یہ تعارف، تو پھر ایک اور سب سے حق دل عزیز شخصیت ہمارے واصف شاہ صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، اور پھر ہمارے خلیفہ خطیب دکن افتخار ملت مولانا افتخار الدین صاحب قبلہ بھی بڑی ہی سادگی عاجزی کے ساتھ حضرت قبلہ ٹیکا لگا کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر ادھر خانوادہ سرکار حضور مرزا سردار بیگ رحمۃ اللہ علیہ کے 2 شہزادگان جو حضور قبلہ کے نواسے بھی ہیں، آج بطور خاص ہماری محفل میں تشریف فرما ہے۔ تو حضرات محترم، تو آئیے، یہ تو تعارف ہو گیا، اور پھر کچھ ہی دیر میں جنہیں دنیا وکیل اہل بیت کے نام سے یاد کرتی ہے، دنیا جنہیں وکیل اہل بیت کے نام سے یاد کرتی ہے، اور میدان خطابت کے عظیم شہسوار
اور ایسی شخصیت جو مولائے کائنات کے عشق میں اپنا سب کچھ فنا کر کے باقی ہے. میری مراد حضرت علامہ مولانا سید حبیب احمد الحسینی صاحب قبلہ انشاءاللہ تعالیٰ تشریف لا چکے ہیں اور تھوڑی دیر میں یہاں پر آنے والے ہیں. تو بس اب آخری میں اتنا ہی سن لیجیے کہ آج کی جو محفل ہے اور آج کا جو دن ہے اسی میں دین اسلام کی روح ہے اور یہی دین اسلام کی بنیاد ہے. اور علی یہ صرف شخصیت کا نام نہیں، علی یہ صرف ذات کا نام نہیں، اور علی یہ صرف وظیفہ نہیں، بلکہ میرے دوستو الف لام میم اگر قرآن ہے تو اس کے خلاصے کا نام علی ہے. طٰہٰ اگر قرآن ہے تو اس کی تفسیر کا نام علی ہے. یاسین اگر قرآن ہے تو پھر اس کی تفسیر کا نام علی ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ اسلام ہے تو اس کی سمجھ کا نام علی ہے، اس کی سمجھ کا نام علی ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بے مثال بنایا، لاجواب بنایا. کائنات میں آپ کے جیسا مثل نہیں ہے، مگر اگر ذات رسالت کو سمجھنا ہے تو رسالت کے آئینے کا نام علی ہے. تو حضرات محترم تو بہت بڑی ذات، ایسی ذات کہ دنیا میں کسی کو یہ حیثیت نہیں اور ہماری زبان اس قابل نہیں کہ ذکر علی کو مکمل بیان کر سکے. ہر کی ذکر علی بیان نہیں ہو سکتا اور حقیقت علی بیان نہیں ہو سکتی. ارے وہ ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کبھی اللہ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ مصطفیٰ کی شان میں، کبھی اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تو کبھی اللہ نے خلق مصطفیٰ کے بارے میں کہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بارے میں اللہ نے کہا سبحان الذی اسریٰ، تو کبھی آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بارے میں اللہ نے کہا والضحیٰ، تو زلف کے بارے میں کہا واللیل اذا سجا، واللیل اذا سجا. تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جب مصطفیٰ کو یاد کیا تو جب علی کو یاد کرنے کی باری آتی ہے تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ اے علی یاد رکھو تمہارا خون میرا خون، تمہارا جسم میرا جسم، تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، میں تجھ سے ہوں تو مجھ سے ہوں. تو مولائے کائنات کی فضیلت بس اسی ارشاد سے معلوم ہوتی ہے کہ کسی کو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو میرا خون میں تیرا خون، اور کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میرا جسم اور تیرا جسم ایک ہے، میرا خون اور تیرا خون ایک ہے، کسی سے نہیں کہا. تنہا وہ ذات علی کی ہے جن کے بارے میں مصطفیٰ نے کہا کہ تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون. یہ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو پھر دیکھیے میرے دوستو کہ مولائے کائنات کی شان کتنی بڑی ہے، ان کی عظمت کتنی بڑی ہے. ایک چیز یہاں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام میں انصار اور مہاجر یہ دو صحابہ، یعنی کہ انصار صحابہ وہ جو پہلے ہی سے مدینے میں مقیم ہیں اور مہاجر وہ جو مکہ چھوڑ کے آئے. تو جب آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کئی صحابہ آتے گئے 6 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو جتنے صحابہ مکہ چھوڑ کے آئے مہاجر کی زندگی گزارے تو ان کی حالت کیا تھی؟ ایک جوڑے کے کپڑے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. کوئی جھاڑ کے نیچے سو رہے تھے، کوئی دیوار کے سائے میں تھے، کوئی چبوترے پہ تھے، کوئی صفہ نام کے چبوترے پہ اپنی زندگی گزار رہے تھے. کسی کو ایک وقت کھانا ملتا تو کسی کو رات میں نہیں ملتا، کسی کو رات میں ملتا تو صبح کو نہیں ملتا. ایسی حالت مہاجر صحابہ کی تھی. تو انصار چونکہ ان کی زمین میں تھی، ان کے کھیتے باڑیاں انصار کے تھے، ان کے گھر اچھے تھے، اکنامیکل طور پہ انصار مضبوط تھے. تو آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہاجر صحابہ کی یہ غربت دیکھی، یہ مجبوری دیکھی، تو ایک دن رسول اللہ نے انصار اور مہاجر صحابہ دونوں کو یاد کیا. دونوں آگے تو مہاجر صحابہ ایک طرف ٹھہرے، انصار صحابہ ایک طرف ٹھہرے، اور میرے نبی نے تاریخی اعلان کیا اور انصار صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اے انصار مدینہ، آج میں مہاجروں کے درمیان بھائی چارہ رشتہ پیدا کرتا ہوں. آج کی تاریخ سے انصار مہاجر کا بھائی ہے اور مہاجر انصار کا بھائی ہے، اور تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو، اور یہ تمہارے مہاجر بھائی ٹھہرے ہوئے ہیں، تمہیں جو بھائی پسند ہو اسے لے جاؤ.
तुम्हें जो भाई पसंद हो उन्हें ले जाओ। तो एक एक आते गए, एक एक का हाथ पकड़े, कहा या रसूलल्लाह ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं। सारे मुहाजिर खत्म हो गए। अब खत्म ही नहीं हुए बल्कि ये लोग अपने घर को गए। किसी के 4 ऊंट थे तो 2 ऊंट इनको दिया, किसी के 4 कमरे थे तो 2 कमरे इनको दे दिया, किसी की जमीन थी तो आधी जमीन इनको दे दिया, किसी के पास 1000 अशरफिया थे तो 500 अशरफिया इनको दे दिया। तो आधे आधे हिस्से तकसीम हो गए। तो फिर हुआ क्या, एक दिन गुजरा, मौलाए कायनात मदीने में नहीं थे, मौला अली की गैर मौजूदगी में ये मामला हुआ। मौला अली जब मदीने में आए तो मदीने के बदले हुए हालात को देखा, ना चबूतरे पे कोई नजर आ रहा है, ना दीवार के साए में कोई नजर आ रहा है, कोई है ही नहीं। तो एकदम मौलाए कायनात को एक सहाबी ने कहा कि अली आने में बड़ी देर कर दी, आने में बड़ी देर कर दी। पूछा वो क्यों? तो कहा कि अगर जल्दी आते तो तुम्हें भी कोई भाई मिल जाता, जल्दी आते तो तुम्हें भी कोई भाई मिल जाता। इसलिए कि रसूलुल्लाह ने अंसार और मुहाजिर में भाईचारे का रिश्ता पैदा कर दिया और हर अंसार अपने मुहाजिर भाई को अपने घर को ले गया है। आज से अंसार और मुहाजिर भाई भाई हैं। अगर आप भी रहते ऐलान के हुआ तो आपको भी कोई भाई मिल जाता। मौला अली ने सुना, रसूलुल्लाह की बारगाह में गए और कहा या रसूलुल्लाह मैंने सुना है कि आपने अंसार को मुहाजिरों का भाई बना दिया और हर किसी को अपना भाई मिल गया, मगर मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। या रसूलल्लाह अगर मैं रहता तो मेरा भी कोई भाई मिल जाता, तो अब मेरा भाई कौन होगा? तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया क्या है अली, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैंने किसे अपना भाई चुना? तुम ये नहीं जानते कि मैंने किसे अपना भाई चुना है? अरे मैंने भी किसी को अपना भाई नहीं चुना। अरे अली तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, और अली तुम्हारा मुकाम मेरे पास ऐसा है जैसे कि मूसा के पास हारून का मुकाम था, जैसे कि मूसा के पास हारून का मुकाम था, ऐसा मुकाम तुम्हारा मेरे पास। तो रसूलुल्लाह ने जिन्हें भाई कहा और अली की मौजूदगी में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी दूसरे को अपना भाई बनाना पसंद नहीं किया किसी को। तो ऐसा बुलंद मर्तबा। और एक और चीज सुनिए कि मौलाए कायनात की मोहब्बत क्या है, मैं आपको बताता हूं। मोहब्बत क्या है तो याद रखिए मेरे दोस्तों, बखौल खतीब दकर, बखौल खतीब दकर कि अगर नस्लों को शरीफ रखना चाहते हो, जुबान को मीठी रखना चाहते हो और आंखों में हया रखना चाहते हो तो अली की मोहब्बत दिल में लाओ। ये बार बार कहते थे हजरत, बार बार कहते थे, बार बार कहते थे। अगर हम किसी के बारे में कहते कि हजरत तुम ऐसा करा, वैसा करा, ऐसा करा, तो हजरत पूछते थे ये बोल किसकी तरफ है? कभी उसके घर में अहले बैत की महफिल देखा तो बोलते थे, बोलो नहीं साहब आज तक नहीं आया, तो बोले फिर बराबर होता, बराबर होता, बराबर होता। और फिर हजरत बोलते थे कि अली का जिक्र ये नस्लों की आबादी की जमानत है, नस्लों की आबादी की जमानत है। अगर तुम अपने नस्लों को आबाद रखना चाहते हो तो अपने घरों में अली के जिक्र के माहौल को बनाओ, इसलिए कि अली का जिक्र जामीन है नस्लों की आबादी का। ये तुम्हारी हैदरी खानदान अबू तालिब जिंदाबाद। और हकीकत में हजरत मोहतरम, हकीकत में आपको मालूम है, उसकी मैं बड़ी अहम मुझे बतलाता हूँ। देखिए कि 12 मैं वाकया दोहराता हूँ, 12 दोहराता हूँ कि मौलाए कायनात खरबूज खरीद के लाए, साथ में बिलाल थे, सरकार सैयदना बिलाल थे। मौलाए कायनात हजरत बिलाल के साथ बैठे, खरबूज को काटा, खाने के लिए जुबान पे रखा तो खरबूज बड़ा कड़वा निकला, बड़ा कड़वा निकला खरबूज। अब बताओ क्या कोई बड़ी बात थी खरबूज कड़वा निकल? कोई बड़ी बात, फल है, कड़वा भी निकलेगा, खट्टा भी निकलेगा। क्या है कि आजकल फजीलतों का बाजार बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, फजीलतों का बाजार बहुत गर्म है और हर कोई अपनी अकल के हिसाब से फजीलत भर ले, हर कोई, हर कोई। मगर यहाँ पे किताब की बात नहीं करूंगा, इंसानी दिमाग की बात करूंगा। इंसानी दिमाग अगर सोचा तो एक फैसला कर लेगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर खुसूसियत इंसान में नहीं रखा। हर कोई एक ना एक फन में माहिर है और फूलों में भी एक जैसे फूल नहीं है, अलग अलग आपको मिलेंगे, अलग अलग रंग के मिलेंगे, अलग अलग बो के मिलेंगे, सब मिलेंगे। तो केवड़े के फूल को गुलाब का फूल बनाने की कोशिश मत करो, समझे? केवड़े का फूल हाथ में है और लेके फिर रही है गुलाब का है, ये गुलाब का है, ये गुलाब का है, तो आवाम हौली नहीं होती। आवाम को तो इतनी तमीज है केवड़ा क्या है और गुलाब क्या है।
گلاب کیا ہے؟ کیوڑا کیا ہے؟ ہاں البتہ میں اتنا بولوں گا کہ آج کے زمانے میں کانٹوں کا جھاڑ پھولوں کی تبلیغ کر رہا ہے. یہ حقیقت ہے جناب. کانٹوں کا جھاڑ پھولوں کی تبلیغ کر رہا, کانٹوں کے جھاڑ. اور حقیقت ہے کہ اللہ نے جنہیں پھول بنا کے پیدا کیا وہ حالات کے دباؤ میں مرجھا کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ جنہیں اللہ نے پھول بنا کے بھیجا وہ حالات کے دباؤ میں اتنے آئے ہوئے ہیں کہ مرجھا کے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پھولوں پہ ذکر علی کا کیمیکل ضرور ایک دن ڈالے گا اور وہ پھول ضرور ہماری زمین پہ مرجھائیں گے اور انشاءاللہ ایک دن کانٹوں کا صفایا ہوگا. کانٹوں کا ایک دن صفایا ہوگا. تو ایک چیز ذہن میں رکھنا حضرات محترم کہ مولا علی کو آپ فضیلت کے کسی بھی ایک خانے میں نہیں رکھ سکتے. آپ ہرگز نہیں رکھ سکتے. ایک خانے میں ہرگز نہیں رکھ سکتے. آپ پوچھیں گے وہ کیوں؟ تو موٹی بات, آپ کی میری بات موٹی بات, وہ اس لیے کہ فضیلت کا نام ہی علی ہے. سمجھ گئے؟ فضیلت کا نام ہی علی ہے اور ہر فضیلت شروع علی سے. ہر فضیلت شروع علی سے. اچھا جناب, فضیلت آدمی کو کب ملتی؟ دو چیزوں سے ملتی, ایک علم سے, ایک ہنر سے. انسان علم اور ہنر سے جانے جاتا. تب یہ بتاؤ جب علم سے اور ہنر سے فضیلت مل رہی اور علم اور ہنر سے فضیلت کو طے کر رہے, علم سے اور ہنر سے فضیلت بھی ملتی اور علم اور ہنر سے فضیلت کے دائروں کی بھی لوگ طے کرتے ہیں. تو فضیلت کے لیے بھی علم ہونا, ہنر ہونا, اور فضیلت کو طے کرنے کے لیے بھی علم ہونا اور ہنر ہونا. تو بغیر ہنر کے, بغیر علم کے, بغیر نسبت کے فضیلت ممکن نہیں. تو تم جس سانچے سے فضیلت کو ناپتے ہو اس سانچے کا دروازے کا نام علی ہے. یہ حقیقت ہے. جو بھی سانچہ تمہارے پاس ہے جس سے تم فضیلت کو ناپتے ہو اس سانچے کی چوکھٹ کا نام علی ہے. اور تم چوکھٹ پر ٹھہر کے یہ سوچ رہے ہو کہ اب میں کیا کروں کیا کروں کیا کروں, تو یاد رکھو میرے دوستو یہ کام نہیں. سب سے بہترین سانچہ رسول اللہ کا ہے, سب سے بہترین میزان رسول اللہ کا ہے. رسول اللہ نے جو میزان دیا ہے اسی میزان پہ رہو. عقل کے گھوڑے مت دوڑاؤ, عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت ہی نہیں. علی ہی ہیں اور دیگر صحابہ اللہ نے بہت بڑا مقام انہیں دیا ہے, بہت بڑی عظمت انہیں دی ہے. ہم صحابہ کے مٹی کے دھول کی بھی فضیلت کو بیان نہیں کر سکتے. ان کے پیر کے نیچے جو مٹی آتی ہے نا, اس کی جو خاک ہے نا, اس خاک کی دھول کی بھی فضیلت کو ہم بیان نہیں کر سکتے صحابہ کی. اتنے بڑے مقام پر صحابہ فائز ہیں مگر مولا علی ہی ہیں. آپ کبھی یہ مت سمجھنا کہ علی کا دائرہ یہاں تک ہی ہے, یہاں تک ہی ہے, یہاں تک ہی ہے, یہاں تک ہی ہے. نہیں 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 حضرات محترم, ہرگز نہیں. بلکہ میرے دوستو یاد رکھو رسول اللہ نے کائنات میں جتنی فضیلتیں بتلائی ہیں ہر فضیلت کا دروازہ علی ہے, ہر فضیلت کا چوکھٹ علی ہے. اب حضرت قبلہ آپ حضرات سن لیجیے.